بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست بھائی استاد پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہو HAK ایڈوٹینمنٹ، جو ایک چینل ہے، یوٹیوب کا چینل ہے، جو میں نے تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس 1 سال پہلے میں نے کافی ویڈیوز کی، اس کو اچھی ریٹرن ملی، لوگوں نے دیکھا، پسند کیا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں اس کو جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کل میں نے ایک ویڈیو کی جو پیورلی پولیٹکس پہ تھی، عمران خان پہ تھی، لیکن آج جو میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، جو آپ سے مخاطب ہوں، تو وہ اس میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، بجٹ 2023 اور 24 کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیا کل۔ تو اس میں اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں، اس سے پہلے کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کریں، آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، آپ لائک کریں، شیئر کریں، تو میرا حوصلہ ہوگا اور میں آگے آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا کے رکھوں گا، اور ایک طرح کا ایک ماحول بنائیں گے۔ تو بھائی، بجٹ ایک گورکھ دھندا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ لفظوں کی مار ہوتی ہے، یہ نمبرز گیم ہوتی ہے، نمبر کی مار ہوتی ہے، یہ عام تاثر یہ ہے۔ لیکن بجٹ، کیونکہ میں اکاؤنٹنگ کا پروفیسر بھی رہا ہوں، تو بجٹ تو بہت لازمی چیز ہے، کیونکہ اکاؤنٹس میں تو ایک اسٹارٹ کے بزنس اسٹارٹ اور پھر ایک کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس اسٹارٹ ڈیٹ سے لے کر کلوزنگ ڈیٹ تک جو ریسیپٹس ہوئیں، جو پیمنٹس ہوئیں، ان کا حساب کتاب رکھنا ضروری ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم نے کھایا، کیا کمایا، کیا کھایا، کیا بچایا۔ تو یہ جو بجٹ ہے، یہ اصل میں ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو ہزاروں سالوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک گھر ہے تو اس گھر کی بھی ایک بجٹ بنتی ہے، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے یا جو خرچ کرنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ ہاؤس وائف ہو یا سربراہ ہو گھر کا، تو وہ خرچ کرتا ہے، لیکن اپنی آمدنی کو دیکھتا ہے کہ آمدنی کیا ہے، اس کے مطابق وہ خرچہ کرے گا۔ اس طرح سے آگے وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے اور ایک انڈیویجول ہے یا پارٹنرشپ ہے، یا چھوٹے اس سے بھی آگے ایک بڑا بزنس ہے، کسی بھی قسم کا جو بھی بزنس ہے، تو وہ ہر طرح سے حساب کتاب رکھتے ہیں، اور کئی لوگ پراپرلی فرمز ہوتی ہیں جو بجٹ بنا کے دیتی ہیں، اور ایسی فرمز ہوتی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرمز ہوتی ہیں یا انڈیویجولس ہوتے ہیں جو اکاؤنٹس کو بنا کے مینٹین کر کے دیتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی کس بزنس میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا آیا، کیا گیا۔ تو ایسے ہی ملکوں کی ایک طرح سے بجٹ بنتی ہے، اور اس بجٹ میں ریسیپٹس اور پیمنٹس کا ایک پتہ چلتا ہے، اور آنے والے زمانے میں ایک تو پرانے جاتے ہوئے سال، جو گزرا سال، اس میں کیا ہوا، کیا ایکٹیویٹیز ہوئی، اکنامکس ایکٹیویٹیز ہوئیں، کیا انکم ہوئی، کیا اس میں ٹیکسز ہوئیں، کیا کارکردگی ہوئی اداروں کی ان ٹرمس آف منی۔ تو پھر اکنامی کا پتہ چلتا ہے، انڈیکیٹر اکنامکس کے سارے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ تو بھائی، پاکستان تو مسلسل 2-3 سالوں سے، 4-5 سالوں سے مسلسل ٹربلس میں ہے۔ پہلے 2020 میں ایک بڑا کووڈ کا ایک حملہ ہوا، تو اس کا بھی بڑا اثر ہوا، اور کووڈ کے حملے کے بعد اکنامک جو ہماری انسٹیبلٹی کنٹری میں رہی،
اسپیشلی میں بات کروں گا 2021 کی اور 2022 کی. 2022 اور 23 کی بجٹ کا جو آخری دن ہوگا 30 جون کے بعد، تو 1 جولائی 2023 سے لے کر پھر 30 جون 2024 تک جو تخمینہ لگایا گیا ہے بجٹ کا، تو اس تخمینے کے حساب سے یہ 14,460 بلین کا تخمینہ لگایا ہے گورنمنٹ نے خرچہ کرنے کے لیے تخمینہ لگایا گیا ہے. تو میں آج پوری بجٹ کے تو ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے تو بڑا سیشن چاہیے، لیکن جو اوورال جو چیزیں ہیں ان میں سے بھی میں چند چیزوں کو فوکس کروں گا. وہ ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، کیا ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، جو بزنس مین ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی. اس سے بجٹ سے پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی کڑوی بجٹ ہوگی، سخت ہوگی. IMF کے بڑے کڑوے جو ہیں وہ شرائط تھے، اور ان کو یہ گورنمنٹ 101 سب کچھ مانا ان کا، لیکن وہ IMF کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا. تو ایک طرح سے یوں سمجھو کہ یہ اس گورنمنٹ نے تھوڑا سا آزادانہ طور پہ یہ ایک بجٹ بنائی ہے. IMF کا کوئی دباؤ نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. تب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ایک ریلیف ہے بجٹ میں، اسپیشلی امپلائیز کے لیے، جو امپلائیز ابھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اور اس کے علاوہ جو لوگ پینشنر ہیں، جو ریٹائر ہو گئے پینشنر ہیں، تو وہ پینشنرز اور اس کے لیے ریلیف ہے. تو جو جاب میں ہیں ابھی کام، جو امپلائیز ہیں، ان کو 1 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک ان کی تنخواہوں میں ان کے 35% اضافہ ان کے ایڈاک ریلیف کے طور پہ دیا گیا ہے، اور جو 17 گریڈ سے 22 تک جو ہیں ان کو 30%. تو یہ ایک بہت اچھا ہے. جو مہنگائی بڑھ گئی ہے ان 2-3-4 سالوں میں، تو امپلائیز کو اور پینشنرز کو کوئی اچھا خاصا کچھ بھی نہیں ملا، کوئی بجٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی. لیکن پرابلمس زیادہ آئے ان سالوں میں. اور وہ پرابلم کس وجہ سے؟ بجٹ تو ایک طرح سے گورنمنٹ بناتی ہے، سالانہ ایک ڈاکومنٹ ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 15 دنوں کے بعد ایک منی بجٹ آ جاتی ہے. گورنمنٹ تیل کا، آئل کا بل جو ہے، آئل کا جو ریٹ ہے وہ ریوائز کر کے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. کبھی کبھار اگر 20 روپے بڑھاتی ہے تو کبھی کبھار 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے کم کرتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ چین ریئیکشن ہوتا ہے. چین ریئیکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے. پھر ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اپنے من مانی کرتے ہیں گورنمنٹ کے کسی فارمولے پر. ویسے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی گورنمنٹ کا فارمولہ کہ بھئی کس فارمولے سے اپنی بڑھانی چاہیے. جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اس کو کس طرح سے لوگوں سے وصول کیا جائے، بس وہ بھی اس میں کمائی دیکھتے ہیں. پھر ایسے ہی چین ریئیکشن ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، اپنے طور پہ بڑھا دیتا ہے. تو پھر ایک طوفان سا برپا ہو جاتا ہے، ہر 15 دن کے بعد ایک طوفان سا. تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. مہنگائی اس اسپیڈ سے بڑھتی ہے کہ بھئی وہ تو انفلیشن جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہم نے دیکھا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس بجٹ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی وہ کچھ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتا ہے، یا رکھنے چاہیے کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اور پھر کیا ہوگا. ان کے پرابلم جو ہے ان کو ایڈریس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور بجٹ تو ایک، جیسے میں نے پہلے ہی کہا، ایک گورکھ دھندا ہے. اس کا
نمبرز کا، لیکن پھر چلو ٹھیک ہے، جو کل سے ہم دیکھتے ہیں کہ کل بجٹ پیش ہونے کے بعد گورنمنٹ تو پیش کرنے کے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹیشن اوپن کرتی ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو جائے، لیکن جب بجٹ اناؤنسمنٹ ہو بھی گئی تو پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد وہ پاس کی جاتی ہے۔ تو اب تو ڈاکومنٹ کھلا ہے اور اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ تو ایک مسئلہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جہاں ایک اچھی خاصی انکریز کی ہے تنخواہوں میں، اس سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو تھوڑا سا ریلیف ملے گا، لیکن پینشنرز حضرات جو ہیں وہ عمر کے ایک تو ڈھلان والے حصے میں پہنچ چکے ہیں، ان کی عمریں اب اس قابل نہیں ہے کہ دوسرے کام کریں، سائیڈ بزنس کریں یا کچھ کریں۔ ہاں کوئی 1-2% لوگ ہوں گے ایسے کہ وہ لگ جائیں کسی کام میں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، تو وہ ریلائی کرتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں پینشن پہ۔ اب پینشن میں جو اضافہ کیا 17.5%، اور تو ان کو کیوں بھائی ایسا چھوڑ دیا پیچھے؟ پہلے کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ جب بجٹ آتے تھے تو امپلائیز کے ساتھ ساتھ پینشنرز کو بھی وہی ریٹ دیا جاتا تھا جو امپلائیز کا بڑھتا تھا، تو پینشنرز کی بھی وہی یعنی اسی ریٹ سے ہی پینشن بڑھائی جاتی تھی سالیانہ بجٹ میں۔ لیکن یہاں ابھی یہ تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، جو گورنمنٹ نے کو سوچنا چاہیے کہ اس سے بھائی کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پینشنر حضرات ہیں وہ اس پہ بڑا ریئیکشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ کم از کم ڈیمانڈ تو ان کی یہ تھی، میں ولاگ دیکھتا ہوں، لوگ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ 200% ہماری بڑھا ہو۔ بھائی 200% بڑی ہوتی ہے، 100% بھی بڑی ہوتی ہے، 50% بھی بڑی ہوتی ہے۔ جب یہ اس طرح کے حالات ہوں، جب گورنمنٹ کے بجٹ یہ پیش کر دیا، یہ بڑی بات ہے، ورنہ جو عمران خان یا اس کے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور کہاں کی بجٹ، کہاں کی چیزیں۔ تو چلو ہم وہاں تک تو نہیں گئے، اللہ نے بچا لیا، اور پھر بجٹ آ گئی ہے۔ تو اب اس کو تو بجٹ کو پھر آگے چل کے اور بھی اس کے جو ہیں محرکات ان کو دیکھیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن آج جو میں نے لیا کہ گورنمنٹ تھوڑا سا کنسیڈر کرے پینشن کو، ان کو ایٹ پار لے آئے، اور ان کی، کیونکہ پینشن جو ہے وہی سولولی، میں نے جیسے کہ میجارٹی کی وہی ہوتی ہے سورس آف انکم، اور پھر ان کی بڑھتی ہوئی عمر اور گھٹتی ہوئی انرجی ہوتے ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو کم کرے گورنمنٹ، یہ میری ایک استدعا ہے گورنمنٹ سے۔ اور پھر باقی اوورال دیکھا جائے کہ امپلائیز کے لیے تو یہ بہت زبردست قسم کی ایک بجٹ آ گئی ہے، اور اس بجٹ کا ایک بینیفیشری امپلائیز تو ہو گئے۔ تو آگے ہم بات چیت جاری رکھیں گے۔ امید ہے آپ میرے ولاگ کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو۔ مہربانی، تھینک یو۔